اس کا اصل مادہ بنانے والا اللہ رب العزت، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے صلاحیت اور وسائل دینے والا، عقل اور شعور بخشنے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تم بناتے ہو اس کا پیدا کرنے والا بھی ہے۔ یہ بلڈنگیں یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس کا مادہ بھی اس نے دیا، بنانے والے بھی اس نے بنائے، اور وسائل بھی اس نے دیے، عقل بھی شعور بھی اس نے دیا، سب کچھ اس نے دیا۔ تو اللہ رب العزت کی توحید اس کے افعال میں، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، یہ اسلام ہے۔ اور اسلام کے وہو ثلاث مراتب الاسلام والایمان والاحسان وکل مرتبۃ لها ارکان، اور پھر اس کے مراتب ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر والا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر والا ہے۔ پہلا درجہ ہے، پھر اس کے بعد اوپر والا درجہ ہے، پھر اس کے بعد اس سے اوپر والا درجہ ہے۔ یہ ترتیب کون سی ہے؟ یہ ترتیب صعودی ہے، یہ رائزنگ ترتیب ہے، یہ اوپر چڑھنے والی ترتیب ہے، نیچے سے اوپر جا رہے ہیں۔ تو بعض دفعہ ترتیب جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے جس کو نزولی کہا جاتا ہے۔ اوپر سے شروع کرتے ہیں، سب سے اوپر والا پہلے، پھر اس سے نیچے والا، پھر اس سے نیچے والا، اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ تو یہاں جو ترتیب ہے یہ ترتیب صعودی ہے، یہ اوپر جانے والی ترتیب ہے۔ تو کہتے ہیں المرتبۃ الاولی الاسلام، جو سب سے پہلا مرتبہ ہے، جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ ہے دین کا الاسلام۔ انسان جب دین میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ کون ہوتا ہے؟ مسلم، اسلام کو قبول کرنے والا، اسلام کو اختیار کرنے والا۔ اور یہ اسلام کا معنی آپ سمجھ چکے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مکمل فرما برداری، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا تھا اذ قال له ربه اسلم۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا اسلم، میرے ابراہیم، میرے خلیل، اسلم، مطیع، فرما بردار اور حکم ماننے والا اور امر بجا لانے والا بن جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں اللہ کا فرما بردار بن گیا۔ پھر جو حکم ہوا مانا یا نہیں مانا؟ جو حکم ہوا مانا، جو حکم ہوا مانا۔ پوری زندگی اللہ اکبر فرما برداری میں گزری۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی؟ الاسلامیہ، اللہ کی کامل فرما برداری، ملت اسلامیہ۔ یہ طریقہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور انہوں نے اپنے امتیوں کا اور اپنے پیروکاروں کا نام مسلم رکھا، فرما بردار۔ تو سب سے پہلے انسان جب دین میں داخل ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلم۔ اور اس اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ رکن کس کو کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں اس حصے کو جو مل کر کسی چیز کی وجود، کسی چیز کے وجود اور اس کی حقیقت کو قائم کرتے ہیں۔ اس سے وہ حقیقت متشکل ہو کر وجود میں آتی ہے، اور اس حقیقت کا جو حقیقی اور اصلی وجود اور ثبوت ہے وہ منظر عام پر آتا ہے۔ ان چیزوں کو ارکان کہا جاتا ہے۔ رکن کا معنی ہوتا ہے، رکن کا معنی اصل کونا ہوتا ہے۔ ایک یہ رکن ہے، ایک وہ رکن ہے، ایک یہ رکن ہے، ایک یہ رکن ہے۔ یہ چاروں کونے اگر آپ ان کے درمیان سیدھے خطوط کھینچ کے ان کو مخطط کر دیں تو درمیان میں ایک چوکور یا ایک مربع یا ایک ایسا قطعہ جو ہے وجود میں آ جاتا ہے جس کے چاروں طرف لائن لگی ہوئی ہے۔ تو یہ کونے جو ہیں ان کو رکن کہا جاتا ہے، ان کو رکن کہا جاتا ہے۔ ارکان الاسلام 5، اسلام کے 5 ارکان ہیں، یعنی 5 بنا اور 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، جن کے اوپر اسلام قائم ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، 2 قسم کی شہادت۔ شہادت کیا ہوتی ہے؟ شہادت ہوتی ہے دل سے
ماننا، ذہن سے اور فہم سے جاننا اور زبان سے اقرار کرنا، دلی طور پر تسلیم کرے اور اس کو سمجھ لے، جان لے، اور دل سے بھی مان لے اور زبان سے بھی مان لے، اس کا نام ہوتا ہے شہادت۔ شہادت کیا ہوتی ہے؟ گواہی دینا۔ گواہی علم کے ساتھ دی جاتی ہے، جس کے بارے میں انسان جانتا ہے اور یقین کے ساتھ جانتا ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے، پورا علم ہے، اور پھر اس کا اظہار اور اقرار کرتا ہے، تو یہ شہادت ہوتی ہے۔ تو ایک اس چیز کی شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور دوسری اس چیز کی شہادت اور گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا برحق حقدار نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ الہ کہتے ہیں اس ہستی کو جس کی پرستش کی جائے، پوجا کی جائے اور محبت کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے اور اس کی فرما برداری کی جائے، الہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں تو الہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جس کی طرف انسان دلی طور پر اندر سے اپنے آپ کو ایسا محسوس کرے کہ میں اس کی طرف کھینچا جا رہا ہوں، اس کے احسانات کی وجہ سے، اس کے کمالات کی وجہ سے، اس کی خوبیوں کی وجہ سے، اس کے محاسن کی وجہ سے میرا دل کھنچتا ہے کہ میں اس کی طرف پڑ جاؤں، اس کے قریب ہو جاؤں، میں اس کو اپنا لوں اور وہ مجھے اپنا بنا لے۔ ایسی ہستی کو الہ کہا جاتا ہے۔ اصل یہ لفظ الہ فعال کے معنی میں ہے، لیکن یہ مفعول کا صیغہ ہے، معلوم، یعنی جس کی طرف انسان بے ساختہ اور بالکل بے خود ہو کر اس کی طرف کھینچے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ تو ایسی ہستی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ محبوب حقیقی تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، مطلوب حقیقی تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، مقصود حقیقی تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اللہ تو لا الہ الا اللہ یعنی لا الہ بحق، حق برحق سچا عبادت کا حقدار کوئی نہیں ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ یہاں ایک اشکال لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے، اس لیے آپ نے اس کا معنی سمجھ لیا، بس یہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت، اور اللہ جو ہے، یہ لفظ اللہ یہ بھی الالہ سے بنا ہے، الالہ اسی سے، یہ اللہ الالہ، اللہ اسی سے بنا ہے، اس لیے اللہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے کہ وہ سچا الہ ہے، اور وہ ایسی ہستی ہے۔ ایک بڑے عالم تھے ہندوستان کے، وہ اللہ کا معنی کیا کرتے تھے کہ اللہ کا معنی یہ ہے وہ ہستی جس نے ہمارے جی فریفتہ کر لیے ہیں، مو لیے ہیں، جس نے میرا دل مو لیا ہے، جس نے مجھے فریفتہ کر لیا ہے، اور میں اس کا ہو گیا ہوں، اس کا چاہنے والا، اس کے لیے مرنے والا، اس کے لیے مٹنے والا، اور سب کچھ اس کے لیے لٹانے والا، وہ ہستی۔ تو وہ اللہ کا معنی کیا کیا کرتے تھے ہندی زبان میں؟ منمونی ہستی، وہ ہستی جو حسن و کمال کے اندر اللہ اکبر کامل ہے، اس کا حسن، اس کا جمال اور خوبی و کمال کے اندر بھی وہ کامل ہستی ہے، اور اس کے احسانات اور اس کی نوازشات بھی بے انتہا اور بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ تو یہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، تو اب انسان اسے محبت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ سب سے بڑھ کر کرے گا۔ تو اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ اس کی گواہی دینا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور علم و فہم کی جو قوتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہوئی ہیں،
ان کے اندر اس چیز کو پوری طرح راسخ کر لینا۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور پھر اس علم کا اقرار اور اظہار کرنا، اس کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اور محمد وہ ہستی صلی اللہ علیہ وسلم جو قابل تعریف صفات کا مجموعہ ہے۔ مخلوق کے اندر جو تعریف کے اور ستائش کی صفات ہوتی ہیں وہ ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا جمع ہے۔ سب سے زیادہ جن کی تعریف کی گئی ہے محمد، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول وہ ہستی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دے کر کسی شخص کی طرف یا کسی قوم کی طرف یا کسی علاقے کی طرف بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان تک جا کے میرا پیغام پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کو چنتے ہیں اور اپنا پیغام دے کر ان کو بھیجتے ہیں کسی علاقے کی طرف، کسی قوم کی طرف، کسی شخصیت کی طرف، تو وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور اس کو مستقل شریعت بھی دی جاتی ہے، مستقل شریعت بھی دی جاتی ہے اس کو، اور اس شریعت کا اس کو معلم اور اس شریعت کا نمائندہ بنا کر بھیجا جاتا ہے کہ وہ اپنے قول اور عمل سے اس شریعت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ رسول ہوتا ہے۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ، پہلا رکن ہے شہادتین اور دوسرا رکن ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اقامت الصلاۃ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور اقام الصلاۃ بھی نماز، ایتاء اور اقامت تا کو حذف کر کے اقام الصلاۃ تا کے بغیر اقام الصلاۃ، اقامت صلاۃ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ نماز قائم کرنا، نماز دعا کو کہتے ہیں۔ دعا ایک خاص طریقے کے مطابق، ایک خاص حید کے ساتھ، خاص اذکار کے ساتھ اللہ سے دعا کی جاتی ہے۔ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عبادت کی دعا، ایک سوال کی دعا، اور نماز کے اندر یہ دونوں دعائیں جمع ہو جاتی ہیں، سوال بھی ہوتا ہے اور عبادت بھی ہوتی ہے۔ اور ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، آتا یوتی، ایتاء کا معنی ہوتا ہے دینا، زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور صوم و رمضان، رمضان ایک مہینہ ہے سال کا، اس 9واں مہینہ اس کے روزے رکھنا۔ سامہ کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لینا۔ اور حج بیت اللہ الحرام، بیت اللہ الحرام، حرام کا معنی ہوتا ہے عزت والا، اصل حرام کا معنی ہوتا ہے روک دینا۔ تو حرام یعنی وہ گھر جہاں بہت ساری چیزیں روک دی گئی ہیں، یہاں شکار نہیں کرنا، وہ جنگلی خود رو، درخت کو نہیں کاٹنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کا خون نہیں بہانا، کسی کی گری پڑی چیز نہیں اٹھانا، جہاں پابندیاں ہوں اس جگہ کو حرام کہا جاتا ہے، حرم۔ اور محترم اسی سے یہ نکلا ہوا لفظ ہے۔ تو بیت اللہ الحرام کا قصد کر کے جانا اس کی زیارت کے لیے اور اس کا حج کرنے کے لیے، یہ 5 ارکان ہیں۔ فدلیل الشہادہ، اب اس کے دلائل ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے جو کہا کہ اسلام کا رکن جو ہے شہادت، تو پہلی شہادت کیا ہے؟ شہادت واللہ الہ الا اللہ، کہتے ہیں اس کے لیے دلیل ہے قولہ تعالی شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو، سورہ آل عمران کی آیت۔ اللہ نے گواہی دی کس چیز کی؟ کہ کوئی الہ برحق نہیں ہے سوائے اس کے، وہ اللہ۔ واللہ، یہ تو کہا جا سکتا ہے واللہ الذی لا الہ الا ھو، وہ اللہ ہے لا الہ الا ھو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ لیکن اکیلا ہو یا ہو ایسے کہتے رہنا، ہو وہ یہ جو ہے نا یہ ذکر نہیں ہے۔ ہو یہ ایک ضمیر ہے جس کے ساتھ کسی پہلے ذکر شدہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور اگر پہلے کسی کا ذکر نہیں ہے ایسے ہی ہو کرتے رہو تو یہ پھر جو ہے نا یہ محمل لفظ بن جاتا ہے کہ پیچھے ذکر تو کسی کا ہے نہیں، وہ کون وہ
اس لیے یہ ایسا ذکر نہیں ہوتا ہو کے ساتھ، ہو ہا کے ساتھ ذکر نہیں ہوتا. ذکر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ سبحان اللہ کے ساتھ، الحمدللہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اللہ اکبر کے ساتھ، اللہ ربی کے ساتھ، اللہ کا نام لے کر پھر اس کی صفت بیان کی ہے. صرف ہو کرتے رہنا یہ صحیح نہیں ہوتا. تو شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. اہل علم میں سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی، اور پھر ان کے علم اور ان کے ممبر اور ان کی مسند کے وارث علماء اسلام، علماء دین، علماء حق، یہ گواہی دیتے ہیں. قائما بالقسط، وہ اللہ رب العزت انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، یعنی عدل کرنے والا ہے، وہ ظلم کرنے والا نہیں. یہ کائنات پوری عدل پر کھڑی ہے، اور وہ اللہ رب العزت بھی زیادتی کرنے والا نہیں. پھر لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اسی گواہی کو دہرایا گیا کہ اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں. العزیز وہ غالب عزت والا ہے، زبردست ہے، اور الحکیم قوت والا ہو کر حکمت والا بھی ہے. ایسے ہی اندھا دھند اپنی قوت کا استعمال نہیں کرتا. بمانا، اور اس شہادت کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، صحیح معنوں میں حقیقت کے اندر عبادت کا حقدار کوئی نہیں ہے. اور یہ اس کا معنی ہے لا الہ، یعنی کوئی الہ نہیں ہے. نافیا جمیع ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے، اور جن کی بندگی کی جاتی ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کے سامنے ڈنڈوت بجا لائے جاتے ہیں، جن کے سامنے گردنیں جھکائی جاتی ہیں، سجدے کیے جاتے ہیں، اور ان کے سامنے انسان عاجزانہ کھڑا ہو کر ان کی تعظیم کرتا ہے. یہ جتنے عبادت کے مظاہر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ سارے کے ساروں کی نفی کہ یہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ، جس کے سامنے نماز کے اندر تعظیماً کھڑے ہوا جاتا ہے ہاتھ باندھ کر، اور پھر نماز کے اندر اس کے سامنے رکوع کیا جاتا ہے، پھر نماز کے اندر اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے، اور قریب اور دور سے جہاں کہیں ہو انسان اس کو پکارتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ میری دعا کو سنتا ہے. یہ سورنا، یہ پکارنا اور یہ عبادت کے سارے مظاہر یہ اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہے. مثبتا العبادت للہ وحدہ، اللہ کے لیے عبادت کو ثابت کرنے والا، اور لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا اس کی عبادت میں. جیسا اس کی بادشاہت، اس کائنات کی تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کائنات کی تدبیر اور اس کے اندر حکمرانی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح عبادت کے اندر بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی کی عبادت کرنی چاہیے. وتفسیرها، اور اس عبادت کی تفسیر اور توضیح جو ہے وہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کا قول اور ان کا نمونہ، عملی نمونہ جو اللہ رب العزت نے سورہ ممتحنہ کے اندر بیان فرمایا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. سورہ ابراہیم میں بھی، سورہ ممتحنہ میں بھی، اور سورہ زخرف میں بھی فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا اِنَّنِي بَرَاءٌ، بری، یہ ہماری زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، میں اس سے بری ہوں. فلاں کو مقدمے میں بری کر دیا گیا کہ اس جرم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. برات کا معنی ہوتا ہے کسی سے اظہار لا تعلقی اور اظہار بیزاری کا اظہار کر دینا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اننی براء مما تعبدون. یہ بری ان کے اندر ہی مبالغے کا صیغہ ہے. براء، بری بھی یہی بیزاری اور لا تعلقی کو ظاہر کرنے والا لفظ ہے، لیکن براء کے اندر اس میں شدت ہے، قوت ہے. اننی براء مما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سب سے لا تعلق ہوں. الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے شروع میں پیدا کیا، میرا مادہ بنایا، میرے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور میری ماں حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان سے مجھے بنایا، اور پھر پیدا ہوتے 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 میرے ماں باپ سے اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا.
इल्ला लज़ी फतरनी फ़इन्नहु सयहदीन, वही मेरी रहनुमाई करेगा। वजअला कलिमतन बाक़ियतन फ़ी अक़िबिही लअल्लहुम यरजिऊन, और यही कलमा, कौन सा कलमा? अल्लाहु अकबर के इन्ननी बरीउम मिम्मा ताबुदून इल्ला लज़ी फतरनी, इन्ननी बरीउम मिम्मा ताबुदून ये ला इलाहा, और इल्ला लज़ी फतरनी ये इल्लल्लाह, ला इलाहा इन्ननी बरीउम मिम्मा, इन्ननी बराउम मिम्मा ताबुदून, और इल्लल्लाह इल्ला लज़ी फतरनी। ये कलमा जो है, यानी अल्लाह के सिवा तमाम की इबादत से बरात और बेजारी का ऐलान कर देना, ये कलमा उन्होंने बाकी छोड़ा अपनी नस्ल और औलाद में, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो शिर्क और अल्लाह के साथ दूसरों को माबूद बनाने से पलट आए, बाज हो जाए। वक़ौलुहु तआला कुल या अहल किताबि तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैअन व ला नत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबा मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लव फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। ये दूसरी आयत सूरह आल इमरान की है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को मुखातब करके फरमाया, कुल, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप कहें, और हर एक मुसलमान इसका मुखातब है कि वो अहले किताब से ये कहे, या अहलल किताब, ए किताब वालों, ये यहूदियों और ईसाइयों, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक मुश्तरका कलमे की तरफ, एक मुश्तरका बात और मुश्तरका मौक़िफ़ की तरफ जो बराबर है हमारे और तुम्हारे दरमियान। और वो क्या कि हम अल्लाह के वाहिद बंदे बन जाएं, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा हम किसी की पूजा और परस्तिश न करें, वला नुश्रिक बिही शैया, और उसके साथ किसी को शरीक न बनाएं, वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबा मिन दूनिल्लाह, और हम एक दूसरे को अल्लाह के सिवा रब न बनाएं, अल्लाह के सिवा किसी को रब न बनाएं। फ़इन तवल्लव, और अगर वो एराज़ करें, मुँह मोड़ें और इसे कबूल न करें, फ़क़ूलू, तो आप कह दें, इशादू, गवाह रहना, बिअन्ना मुस्लिमून, हम तो मुस्लिम हैं। और इस्लाम क्या होता है? अल-इस्तिस्लामु लिल्लाहि बित-तौहीद, अल्लाह की तौहीद को मानते हुए उसका फर्मा बरदार बनना। हम तो उसको मानते हैं क्या कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह शहादत जो हम देते हैं, इसकी दलील क्या है? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे पास आ गया है रसूल मिन अनफुसिकुम, तुम्ही में से। अरबों के लिए तो उनमें से थे, अरब थे, और उनके साथ उनके ख़ानदानी और खूनी रिश्ते थे। और हमारे लिए अल्लाह के रसूल हैं, हम में से हैं कि वो हमारे बाबा हज़रत आदम की औलाद हैं, हम भी उनकी औलाद हैं, वो भी उनकी औलाद हैं। हम भी इंसान हैं, अल्लाह के बंदे, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे और अल्लाह के बंदे थे। मिन अनफुसिकुम, तुम्ही में से हैं, अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, उन पर बहुत भारी और गरां है वो चीज़ जो तुम्हें मशक्क़त में डाले। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी खैर और भलाई के बहुत ही चाहने वाले हैं। बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, और अहले ईमान पर बड़ी शफ़क़त और बड़ी रहमत करने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा उनके साथ नरमी और मुलातफ़त का मामला करने वाले हैं। और ये जो हम गवाही देते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस गवाही का तकाजा क्या है? इसका माना क्या है? कहते हैं ताअतुहु फीमा अमरा, इसका माना है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी की जाए, जो उन्होंने हुक्म दिया उसको बजा लाया जाए। वो अल्लाह के रसूल जो कहते हैं अल्लाह की तरफ से कहते हैं। व तस्दीक़ुहु फीमा अख़बरा, और जो उन्होंने खबर दी है उसमें उनको सच्चा माना जाए, जो उन्होंने खबर दी है वो सच्ची और बरहक है। क्यों? कि वो अल्लाह के बताने से बताते हैं। as-सादिकुल मसदूक, वो सच्चे हैं, और जो उनको बताया गया वो भी सच है। वज्तिनाबु मा नहा अन्हु व ज़जरा, और जिस चीज़ से उन्होंने रोक दिया उससे बाज रहा जाए। ये माना है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहादत का। मैं इसकी गवाही देता हूँ, सिर्फ सदके सदके या रसूल अल्लाह, मैं वारी या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान या रसूल अल्लाह, ये नारे लगाते रहो और नाते पढ़ते रहो, और इश्क के दावेदार बन के अपने आप को इश्क के अलमबरदार बनाए रखो, और हुक्म भी ना मानो
باتوں کی تصدیق بھی نہ کرو جو انہوں نے کہی ہیں، وہ اس کو حق نہ مانو، اور جن چیزوں سے انہوں نے روک دیا ان سے باز نہ آؤ، نافرمانیاں کرتے رہو، اور پھر کہو کہ میں ان کو رسول مانتا ہوں، تو یہ جھوٹی گواہی ہے۔ جیسے کہ منافق آ کے گواہی دیتے تھے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں آپ۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، ان کی گواہی جھوٹی ہے۔ سچی گواہی کس کی ہوتی ہے؟ جو ہر حکم کی فرما برداری کرے، ہر منع کردہ چیز سے باز رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر کی تصدیق کرے۔ اگر ان کی بات نہیں ماننی، ان کا حکم نہیں ماننا، اور انہوں نے جس چیز سے منع کیا اس سے باز نہیں رہنا، تو پھر یہ کون سا رسول ماننے کی گواہی دے رہے ہو؟ بدلیل الصلاۃ واللہ یعبد الا اللہ بما شرع، اور اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اپنے پاس سے طریقے نہیں بنانے، عبادت کے طریقے، ایصال ثواب کا طریقہ خود بنا لو، ہاں؟ اور خوشی کے اظہار کا طریقہ خود بنا لو، یا غم کے اظہار کا طریقہ خود بنا لو۔ ہم نے غم کے اظہار کے بھی طریقے بنائے ہوئے ہیں، خود ساختہ جاہلیت کے طریقے، غم کے اظہار کے طریقے، خوشی کے اظہار کے طریقے بھی ہمارے بنائے ہوئے ہیں، اور عبادت کے طریقے بھی ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ 40 سال تک کنویں میں کچی تانت کے ساتھ الٹے لٹکے رہے، ایسی کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ یہ کون سا عبادت کا طریقہ ہے؟ الٹے لٹکنا کچی تانت کے ساتھ کنویں کے اندر، یہ عبادت ہے؟ یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اسی طریقے کے مطابق جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، کہ اللہ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے۔ یہ معنی ہے ان کو رسول ماننے کا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی، اور روزہ کیسے رکھنا ہے؟ جیسے انہوں نے رکھا۔ حج کیسے کرنا ہے؟ جیسے انہوں نے کیا۔ سجدہ، رکوع، قیام، رفع الیدین، سارے کام اللہ کی بندگی کے ویسے ہی کرنے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے کیے۔ اور اللہ کے نبی کے طریقہ عبادت سے تو انسان کا دل تنگ پڑے، گھٹے، کیوں ایسے ہے، یہ کیوں ہے، اور کہے کہ میں ان کو رسول مانتا ہوں۔ یہ شہادت ابھی سچی نہیں ہے، ابھی کچی شہادت ہے، ابھی ناقص اور نامکمل شہادت ہے۔ اللہ اکبر۔ بدلیل الصلاۃ والزکوٰۃ، اور اسلام جو ہے اس کا دوسرا رکن، پہلا رکن شہادتین، اور دوسرا رکن الصلاۃ، اور تیسرا رکن الزکوٰۃ، اور تفسیر التوحید قولہ تعالی، اور اسی طرح نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ تفسیر توحید بھی، توحید کی حقیقت بھی بیان کی ہے۔ اللہ کا یہ فرمان سورۃ البینہ میں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، کہ لوگوں کو صرف یہی حکم دیا گیا ہے، کیا؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین، دین توحید کو اس کے لیے خالص کریں۔ دین کا ایک معنی ہوتا ہے نظام زندگی، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے توحید، اس کا ایک معنی ہوتا ہے توحید۔ مخلص اللہ الدین، اللہ کی عبادت کرو اللہ کی توحید کو خالص کر کے، مخلصین لہ الدین، توحید کو اس کے لیے خالص کرنے والے، حنفاء، سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف یکسو ہو جانا چاہیے۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے سب سے ہٹ کر، سب کو چھوڑ کر، سب سے اپنا تعلق توڑ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے والے بنے۔ یہ تفسیر ہے توحید کی۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ دین ہے الملت القیمہ، اس ملت کا جو سیدھی چلنے والی ہے، راہ راست پہ چلنے والی، راست رو ملت ہے، اس کا دین یہ ہے اللہ کی توحید، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور روزے کی دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان، روزہ رکھنا صیام صوم کی جمع نہیں ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ صوم کی جمع صیام ہے، نہیں،
सामा यसूमु सौमन व सियामन, ये मस्दर है। सियाम का माना होता है रोजा रखना, सौमन भी और सियामन भी दोनों मस्दर है। कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोजा रखना तुम पर फर्ज किया गया है जैसे फर्ज था तुमसे पहलों पर। और रोजे का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा शिआर बन जाओ, तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। तकवा क्या माना होता है? अल्लाह की नाराजगी से बचना, उसकी फर्मा बरदारी करते हुए। तो रोज़ा इंसान को फर्मा बरदारी सिखाता है और नाफरमानी से बचने की तरबियत और ट्रेनिंग देता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ा फ़र्ज किया है। और हज की दलील क्या है? वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। ये पहला दर्जा है इस्लाम, ये इस्लाम का पहला दर्जा है। पहले आदमी मुसलमान होता है और ये इस्लाम के अरकान हैं जिनसे इस्लाम की हकीकत वजूद में आती है। अब मैं और आप कुछ लम्हों के लिए यहाँ तवक्कुफ़ करके अपना भी जायज़ा लें और अपने माहौल का भी जायज़ा लें कि क्या आज मिल्लत इस्लामिया, उम्मत मुस्लिमा, इनके अंदर ये दीन इस्लाम के जो सारे अरकान हैं ये पाए जाते हैं जिससे दीन की हकीकत वजूद में आती है। तौहीद, कितने मराकिज़ हैं जो तौहीद की मुखालफत के लिए बने हुए हैं, तौहीद की नफी के लिए बने हुए हैं, गैरुल्लाह की पूजा पाठ के लिए बने हुए हैं। और कितने मराकिज़ हैं जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकाम है कि दीन के अंदर हुक्म उनका माना जाएगा, उनकी बात की तस्दीक की जाएगी और जिस चीज़ से उन्होंने रोक दिया उससे रोका जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तस्दीक नहीं करते लोग, जो आपने बातें बताई हैं वो नहीं मानते, जो हुक्म दिया वो नहीं मानते, जिस चीज़ से रोक दिया उससे रुकते नहीं। ये शहादत वाली बात, पहला रुकन कमज़ोर है और नमाज वाला रुकन, कितने लोग नमाज पढ़ने वाले हैं? उम्मत मुस्लिमा 170 करोड़ के करीब तादाद है, कितने नमाजी हैं? मस्जिदों में नमाजियों की तादाद देख लो और अपने महलों और शहरों की आबादियाँ देख लो। अल्लाह अकबर। और ज़कात देने वाले उससे भी थोड़े, जो सही माने में ज़कात देते हैं उससे भी थोड़े, और सही मानों में रोज़ा रखने वाले ही थोड़े हैं और सही मानों में रखने वाले उससे भी थोड़े। क्यों? रोज़ा रखने वाला तो वो होता है जो सुबह से शाम तक हर उस चीज़ से परहेज करे जो रोज़ा तोड़ने वाली है, खाना पीना, कोई ऐसा काम करना जो रोज़े को मुनाफी है। तो लेकिन जो मन लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही, जो झूठ बोलना नहीं छोड़ता, झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे, उसका कोई रोज़ा नहीं होता। कितने रोज़ेदार हैं जो रोज़ा रखते हैं, ग़ीबत करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं और जालसाजी और धोखेबाजी का कारोबार करते रहते हैं, क्या फायदा इसका? और हज करने वाले इससे भी, हज करने चले तो जाते हैं लोग लाखों की तादाद में। मेरा ख्याल है इस दफ़ा 20-22 लाख हाजी जो है ना वो जमा थे वो हज करने के लिए, लाखों की तादाद में लोग चले जाते हैं। पाकिस्तान से भी लाखों की तादाद में लोग जाते हैं हज करने के लिए, लेकिन सही मानों में हज करने वाले हैं। मैं और आप सोचें, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, बहुत बड़ा मजमा देखा अपने दौरे खिलाफत में, कहने लगे अल-वफ़्दु कसीर, आने वाले तो बहुत लगते हैं लेकिन हाजी कोई भी नजर आता है। उस दौर की बात है। और अब तो माशाअल्लाह हज जो है वो फेसबुक का ही होके रह गया है। हर चीज़ के अंदर सिर्फ सेल्फियाँ ही बनानी है, इसी चीज़ का नाम हज हो गया। हज जो है ये तो सच्ची बात है, हर चीज़ से लाताल्लुक़ होने का नाम होता है। और ये तो इस्लाम है, इस्लाम के ज़ाहिरी अरकान हैं। और जो इस्लाम का तकाज़ा है वो क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युल इस्लामी खैर, सबसे बेहतर इस्लाम क्या है? फरमाया इत्आमुत ताम व इफ़शाउस सलाम, खाना खिलाना और सलाम फैलाना,
یہ اسلام مسلمانوں کے اندر یہ روح پیدا کرتا ہے کہ وہ کھانا کھلانے والے ہوتے ہیں، بھوکوں کو کھلانے والے، ناداروں کو کھلانے والے، محروموں کو کھلانے والے، وہ ویسے ہوتے ہیں۔ اور آج مسلمان ایسا ہے کہ وہ لوگوں کے منہ سے نوالے کھینچ کر اپنا پیٹ بھر رہا ہے اور اپنے اثاثے بڑھا رہا ہے اور لوگوں کو فقہ زدہ اور مفلس بنا رہا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اور افشاء السلام سلامتی پھیلانا، سلامتی پھیلانے کے دو معنی ہیں، ایک تو السلام علیکم کہنا، آنے جانے میں، گھر کے اندر جاتے ہوئے، گھر سے آتے ہوئے، ایک دوسرے سے ملتے ہوئے، پاس سے گزرتے ہوئے السلام علیکم پھیلانا چاہیے۔ اور سلامتی پھیلانے والا یہ معنی بھی ہے اس کے اندر کہ تحفظ، سلامتی اور بچاؤ کا اہتمام کرنا چاہیے، گندگی بھی نہیں پھیلانی چاہیے اور ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے جس کے اندر لوگوں کی جان کا نقصان ہو، صحت کا نقصان ہو، لوگوں کی جو زندگی ہے اس کے اندر خرابی لازم آئے۔ گندگی پھیلانا اور ملاوٹ کرنا، جعلی دوائیاں بنانا، ملاوٹ والی چیزیں بیچنا، ملاوٹ والی مٹھائیاں بنا کر بیچنا، یہ سارے سلامتی پھیلانے کے خلاف ہے۔ اسلام تو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام یہ پہلا درجہ ہے دین کا، یہ پہلا درجہ دین کا، اور اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ لیکن اس دائرے میں بھی تھوڑے لوگ آتے ہیں اور جو اس سے اوپر والا دائرہ ہے وہ دین کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے اور جو اس کے اندر لوگ آئے ہیں ان کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے۔ پہلے سے چھٹ کر لوگ اوپر جاتے ہیں اور اسلام جمع ایمان اس کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اسلام، ایمان اور احسان اس کا دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے، اور جو چھٹ کے جانے والے ہیں وہ اور تھوڑے ہو جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ؟ تو یہ پہلا دائرہ ہے اسلام کا، اور دوسرا دائرہ ہے پھر یا دوسرا درجہ ہے ایمان کا۔ اذان کتنے بجے؟ بس میرا خیال ہے چلو وقفہ کرتے ہیں، نماز کی تیاری کر رہے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ۔ اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہماری کتاب جو ہے نا شاید اتنے وقفے میں پوری نہیں ہوگی، کیونکہ کتاب کو سمجھنا ہی اکثر مقصد ہوتا ہے۔ چلو جتنا ہو سکا ہو جائے گا، باقی انشاءاللہ یہ ہمارے